قسم، مولا قرآن کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ توجہ رکھیے، فرمایا انک لمن المرسلین، لوگ میرے مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں، میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرا مصطفیٰ سچا رسول ہے۔ آگے آپ کی رسالت کی بات ہوئی، آیت نمبر 6 میں توجہ رکھیے، آیت نمبر 6 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو اس لیے رسول بنا کے بھیجا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، کیونکہ ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو ایک مدت ہوئی کسی نے نہیں ڈرایا، فَهُمْ غَافِلُونَ، تو یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لہذا آپ ان کو ڈرائیں۔ 7ویں آیت بڑی توجہ طلب ہے، فرمایا محبوب آپ ان کو تبلیغ کریں، انہیں ڈر سنائیں، مگر ایک بات یاد رکھیے، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محبوب یہ بات لازم ہو چکی ہے کہ یہ سارے ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات توجہ طلب ہے، آپ ان کو تبلیغ کریں، آپ ان کو تبلیغ کریں، رسالت کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں، انہیں ایک اللہ کی دعوت دے، مگر یاد رکھیں ان میں سے اکثر ایمان بولیے توجہ رکھیے ایمان نہیں لائیں گے۔ سونے آپ تبلیغ کریں، ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، اتبا ایمان نہیں لائے گا، اتیبہ ایمان نہیں لائے گا، امیہ ایمان نہیں لائے گا، یہ سارے لوگ آپ تبلیغ کریں مگر ایمان الا اکثر علم سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا مولا ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ اتبا اتیبہ نے کلمہ نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ اگلی 3 آیتوں میں اللہ نے وجہ بتائی کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ مولا وجہ فرمایا سنو، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ توق ان کی ٹھوڑیوں تک ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کی شرح فرمائی، آپ نے نا دونوں ہاتھ یوں رکھے، یوں سمجھانے کے لیے دونوں، فرمایا یہ توق ہے، یہ توق ہے گردن میں اور تھوڑی تک ہے۔ اچھا جب تھوڑی تک توق ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ سر نیچے نہیں ہوتا۔ فرمایا فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں، سر نیچے۔ میں ایک مثال دوں، مفسرین نے یہی مثال دی ہے، آپ نے اونٹ دیکھا نا، اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے، اس کی گردن کو رسی سے پیچھے کی طرف باندھ کے کھینچے، اس کا سر نیچے نہیں ہوگا، نیچے چارہ پڑا اسے نظر نہیں آئے گا، پانی پڑا اسے نظر، کیونکہ رسی سے کھینچ دیا گیا۔ فرمایا میں نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہیں، اے محبوب یہ تیری ہدایت اور تیرے جمال کو دیکھ ہی نہیں سکتے، انہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور صرف توق نہیں، آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، میں نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، فَأَغْشَيْنَهُمْ، آگے بھی دیوار
پیچھے بھی دیوار، فَأَغْشَيْنَهُمْ، پھر ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، چادر ڈال دی ہے، پھر فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ اب توجہ کریں، اللہ نے 5 سزائیں دی ہے، گردن میں توق، سر اوپر، پیچھے دیوار، آگے دیوار، اور 5ویں اوپر پردہ۔ اب یہ دیکھ، ابو لہب کے گلے میں توق ہے، سر اٹھا ہوا ہے، آگے دیوار پیچھے دیوار، اوپر پردہ ہے، اب یہ دیکھ نہیں سکتے۔ آگے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اب یہاں ایک سوال بنتا ہے، 5 سزائیں دی ہیں اللہ نے، گردن میں توق ہے، سر اٹھا ہے، آگے دیوار پیچھے دیوار، اوپر پردہ، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھ نہیں سکتے۔ مولا جب 5 سزائیں، رستے تو نے خود بند کر دیے، اب اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو وہ کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے، ہم تک تو ہدایت پہنچی نہیں۔ وہ کہہ سکتی ہے نا، آگے دیوار ہے پیچھے دیوار ہے اوپر پردہ ہے، ہدایت تو ہمیں نظر نہیں آئی، اگر ہم نے کلمہ نہیں پڑھا قصور کیا ہے؟ اب اس فلسفے کو سمجھیے، اللہ نے فرمایا غور کرو یہ سزا دی کیوں ہے، یہ سزا ملی کیوں؟ اس لیے میرا مصطفیٰ ان کے درمیان آیا تھا، میرے محبوب نے تبلیغ کی، انہوں نے انکار کر دیا، چلو انکار کر لیتے یہاں تک میں گوارا کر لیتا، بڑے بڑے لوگ میرا انکار کرتے ہیں، مگر انہوں نے میرے محبوب کی توہین کی ہے، میرے مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے، میرے مصطفیٰ کی توہین کی، اے میرے مصطفیٰ انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیسے کیسے تبلیغ دی، انہوں نے معجزہ کہا، حضور نے معجزہ دکھایا، ابو جہل آ گیا، ہاتھ میں مٹھی میں کنکر ہے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے؟ اب تبلیغ ہے یہ، اس نے کہا بات تو پہلی بڑی مشکل تھی، اب تو اور مشکل ہو گئی، چلے بتائے میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے؟ اس نے کہا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے۔ حضور نے توجہ کی، بند مٹھی میں پتھر کی کنکریوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، مگر مانا جادوگر کہہ دیا، توہین کر دی۔ سرکار نے اشارہ کیا، درخت چلتے ہوئے قدموں میں آئے، دیکھ لیا نہیں مانا، کہنے لگے جادوگر ہے۔ ایک بندے نے مشورہ دیا اگر جادوگر ہے تو جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں، کوئی ایسی معجزہ طلب کرو جس کا تعلق زمین سے نہ ہو۔ انہوں نے کہا کیا کہے؟ کہ اگر محمد سچا ہے تو اسے کہو چاند 2 ٹکڑے کر دے۔ سرکار نے چاند 2 ٹکڑے کر دیا، پہلے توڑا پھر جوڑا، پہلے توڑا پھر جوڑا، اب معجزہ آنکھوں سے دیکھا، پتھروں سے کلمہ خود سنا، درختوں کو چلتے خود دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا، مگر مانا نہیں، توہین کر دی، گستاخی کر دی۔ فرمایا سونیا تیرا گستاخ ہو، تیری توہین کرنے والا ہو، کچھ ہو جائے نہ اسے معافی عطا کروں گا نہ قیامت تک اسے ہدایت عطا کروں گا، کوئی معافی نہیں ہے ان کے لیے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن آپ تبلیغ بولیے۔ اچھا
مولا یہ تو سنتے نہیں، پھر تبلیغ کن کو کرنی ہے؟ اب اگلی آیت بڑی توجہ طلب ہے، یہ تو سنتے نہیں پھر تبلیغ کن کو کرنی ہے؟ فرمایا پھر کیا ہوا اگر ابو جہل نہیں سنتا، حبشہ کا بلال تو سنتا ہے نا؟ سبحان اللہ بولیے ذرا، اور اونچی آواز میں ذرا بولو، پھر کیا ہوا اگر یہ نہیں سن رہے؟ وہ حبشہ کا بلال تو سنتا ہے، وہ روم کا صہیب تو سنتا ہے، وہ سلمان فارسی تو سن رہے نا۔ اے میرے مصطفیٰ آپ تبلیغ کریں، پوری دنیا سے تیرے غلام جہاں جہاں ہوں گے میں اکٹھے کر کے تیرے قدموں میں جمع کر دوں۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی بڑی توجہ طلب ہے، فرمایا انما تنذر، آپ ڈرائے کن کو؟ آپ نصیحت کریں کن کو؟ من اتبع الذکر، جو نصیحت کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر تیری خیرات کے لیے تڑپ رہے، آپ انہیں نصیحت کریں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ اس رب سے ڈرتے ہیں جس رب کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، انہیں نصیحت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا نا، ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، آنکھوں سے نابینا ہے، نظر نہیں آتا، انہوں نے سنا کہ حضور نے اعلان نبوت کیا۔ سرکار ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے، پہاڑ کی، یہ عبداللہ بن مکتوم نکلے حضور کی تلاش میں، چونکہ نبینا تھے، نظر نہیں آتا۔ امام قرطبی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، یہ حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے پہاڑ پہ آ گئے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر سونگتے رہے، کیونکہ سرکار جہاں سے گزر جاتے خوشبو آتی تھی، یہ سونگتے سونگتے پتھروں پہ قدم رکھتے رکھتے حضور کی بارگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ عرض کی، یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، سونیا جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس علم کے خیرات میری جھولی میں بھی ڈال دو۔ فرمایا سونیا اگر یہ نہیں مانتے ان کی طرف نہ دیکھ، اگر انکار کرنے والے ہیں تو بلال جیسے ہی اقرار کرنے والے بھی تو موجود ہیں، ان کی طرف نہ دیکھے، ان کی طرف، ان کے کفر کی طرف نہ دیکھے۔ ہم نے تیرے غلاموں میں ایسے غلام بھی رکھے ہیں اگر وضو کرے گا وہ پانی کے قطرے بھی زمین پر نہیں گرنے دے، آپ لعاب پھینکے گے تیرے صحابہ لعاب زمین پہ نہیں گرنے دے، آپ تبلیغ کرے تیری تبلیغ سن کے لوگ کہاں کہاں سے آ جائیں۔ اور اگلی آیت میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہائے ہائے ہائے، سونے ہم انہیں دیکھ لیں گے جو تیرا انکار کر رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ لیں گے، مر کے آنا تو میرے پاس ہے۔ نحیی الموتى، مردوں کو ہم زندہ کریں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ایک تو میں مردے زندہ کروں گا، دوسرا جو تیرا انکار کرنے والے ہیں اور جو اقرار کرنے والے ہیں، جو تجھے ماننے والے ہیں، جو تیرا انکار کرنے والے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، فرمایا میں جو یہ کر رہے ہیں نا ہم لکھ رہے ہیں، ہم بولیے لکھ رہے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں جو کر کے آگے بھیجا، اور وہ بھی لکھتے ہیں
جو کر کے دنیا میں چھوڑا ہے. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. مجھ سے لے کے آخری بندے تک ہر بندے کے اعمال جو آگے بھیج رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں. وآثارہم جو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں. اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. اس میں بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے. ہم نے آگے کیا بھیجا وہ بھی لکھا جانا ہے. انسان بہت کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اچھے عمل کی ابتدا کرے گا, توجہ رکھیے, اچھے عمل کی ابتدا کرے گا, آغاز کرے گا, اس کے جانے کے بعد قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اللہ انہیں بھی اجر دے گا, اور جو بنیاد رکھ گیا ہے اللہ اسے بھی اجر عطا کرے گا. بالکل اسی طرح اگر کوئی برائی کا آغاز کرتا ہے, بری بات اس کی بنیاد رکھتے ہیں, غلط بات شیئر کرتا ہے, جتنے اس برائی میں آئیں گے اسے بھی گناہ ہوگا اور ان کا اکٹھا کر کے جس نے بنیاد رکھی اسے بھی پہنچے گا. اور اس لیے کوشش کریں جب دنیا سے جائیں ایسا چھوڑیں. اس لیے حضور نے فرمایا نیک اولاد صدقہ جاری ہے. سبحان اللہ بولیے ذرا. آپ یقین کریں بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, جتنے احباب بیٹھے ہیں توجہ کریے گا, بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, اولاد ایسی چھوڑ گیا جو 5 وقت مصلی پہ بیٹھ کے کہتی ہے ربنا اغفر لی والی والدی, 5 وقت مصلی پہ بیٹھ کے کہتی ہے مولا مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بھی بخش دے. ادھر اولاد بخشش مانگتی ہے, اللہ ادھر اس کے باپ کے قبر پہ رحمت عطا فرما دیتا ہے. ربنا اغفر لی والی والدی, مجھے بھی بخش. آپ دیکھیں نا اولاد نیک ہو صدقہ جاریہ ہے. اگر کوئی سپیشل دعا نہ بھی کرے, کوئی قبر پہ نہ بھی جائے, اسے وقت نہ ملے, وہ صرف نمازی بن جائے. سبحان اللہ بولیے. وہ نمازی بن جائے, 5 وقت اس کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے. فرمایا تو نے نمازی بنایا ہے, تو نے اولاد کو نماز سکھائی, میں محروم نہیں رکھوں گا. جہاں میری عبادت ہوتی رہے گی وہاں تیرے لیے دعا بھی ہوتی رہے گی. اس لیے کوشش کریں آثار اچھے چھوڑ کے جائیں. وآثارہم, آثار اچھے چھوڑ کے جائیں. آگے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم جو کرتے ہو یہ لوحے محفوظ میں لکھتے جا رہے ہیں. یہ باتیں کر کے آیت نمبر 12 میں آگے 13 میں اللہ نے ایک بات کی ہے, توجہ رکھیے گا. میں اس طویل واقعہ اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. آیت نمبر 13 سے لے کر 32 تک سورہ یاسین کی اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا. میں اس واقعے کو آج سمیٹنا چاہ رہا ہوں تاکہ اگلے جمعے سورہ یاسین کا آیت نمبر 33 سے اگلا مضمون شروع ہو جائے. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا, اے محبوب ان کو کہانی سنا. سبحان اللہ بولیے. میں نے بالکل سادہ ترجمہ کیا. اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے غلام ہیں نا, انہیں کہانی سناؤ, انہیں قصہ سناؤ. اصحاب القریہ, وہ بستی والوں کا قصہ. اذ جاء المرسلون, جن کی طرف کچھ قاصد آئے, کچھ رسول آئے. اب وہ بستی کے ہے,
اس بستی کا نام ہے انطاکیہ. کیا نام ہے؟ اونچا بولیے. انطاکیہ بستی کا نام ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ کی آمد سے 300 سال پہلے یونانی پرانی بستی قائم ہوئی تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے نا، اور آج کل یہ بستی ترکی میں واقع ہے، اسے انطاکیہ سیریا کہتی ہے، انطاکیہ شامیہ کہتی ہے، آج بھی یہ موجود ہے. اس کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے نا اپنے غلاموں کو مختلف علاقوں میں بھیجا، تو ادھر جا کے تبلیغ کر، تو ادھر جا کے کر، تو ادھر جا کے کر، تو ادھر جا کے کر. میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں، جیسے حضور نے عبد القادر جیلانی سے کہا تو بغداد چلا جا. تھوڑے بندے بولے ہیں، تھوڑے بندے بولے. عبد القادر جیلانی کی ڈیوٹی لگی بغداد جا، غریب نواز کی ڈیوٹی لگی ہندوستان جا، حضرت خواجہ غریب نواز کی ڈیوٹی ہندوستان لگی، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کی ڈیوٹی ادھر لگی، کسی کی ادھر لگی. یہ ڈیوٹیاں لگی. 2 بندوں کی ڈیوٹی لگی انطاکیہ کی طرف، جاؤ انہیں تبلیغ کرو. اب بندے آ گئے. اب یہ پوری کہانی سورہ یاسین کی ہے، میں خلاصہ دے رہا ہوں. بندے شہر میں داخل ہوئے. پہلی ملاقات ان کی ایک چرواہے سے ہوئی. بوڑھا بندہ تھا، چرواہا تھا. اس کا نام تھا حبیب نجار. کیا نام تھا؟ حبیب نجار. یہ نام ذرا لیجئے، آگے اس کا تعلق ہے، آگے ذکر آئے گا. کیا نام ہے؟ حبیب نجار. اس کو ذہن میں رکھیے گا. چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے. یہ 2 بندے آئے، سلام لیا. کدھر سے آئے؟ فلاں جگہ سے. ہمیں اللہ کے نبی عیسیٰ نے بھیجا ہے. ہم خود نہیں آئے، کسی کے. کیوں آئے؟ توحید کی دعوت دینے. پورا شہر بت پرست تھا. اس بوڑھے چرواہے نے کہا آ تو گئے ہو، مگر یہ بتاؤ کوئی نشانی بھی ہے؟ کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ کوئی نشانی؟ تمہیں نبی نے بھیجا ہے، کوئی ثبوت، کوئی نشانی؟ اب اگلا جملہ دل پہ لکھیے گا. انہوں نے کہا ہم خود نہیں آئے، ہمارے وارث نے بھیجا ہے. اور وارث جب بھیجتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. انہوں نے کہا کوئی نشانی؟ کہا نشانیاں بڑی. کوئی بیمار لاؤ، ہم ہاتھ لگائیں گے وہ تندرست ہو جائے گا. کوڑ کا مریض لاؤ، ہم دم کریں گے شفا یاب ہو جائے. کوئی اندھا لے آؤ، ہم پھونک ماریں گے اللہ بینائی عطا کرے گا. اس نے کہا کئی سالوں سے میرا بیٹا بستر پہ پڑا ہے، حکیم لا علاج قرار دے چکے، کوئی طبیب علاج نہیں کرتا، کل لے چلو. وہ ساتھ گھر لے آیا. لڑکا بستر پہ پڑا ہے. انہوں نے صرف ہاتھ پھیرا. ہائے ہائے، بھیجنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. یہ جہاں بھی ولیوں کے ڈیرے ہیں نا، پاک پتن سے لے کر اجمیر تک، اجمیر سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کر کلیر تک، کلیر سے لے کے خواجہ عبد الحکیم تک، یہ جتنے بھی ڈیرے ہیں نا، یہ خود نہیں آئے، یہ کسی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں. اور بھیجنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، عطا کر کے بھیجتا ہے. انہوں نے ہاتھ پھیرا. وہ لڑکا جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، اپنے قدموں پہ دوڑنے لگا. حبیب نجار بڑا خوش ہوا. یہ قرآن کی کہانی ہے. ہاتھ آگے کر کے کہتا ہے جس کے تم غلام ہو ہمیں بھی وہ پٹا عطا کرو. اب یہ بستی میں آئی، شور پڑ گیا کہ عیسیٰ کے 2 ولی آئے، نگاہ کرتے ہیں شفا ملتی ہے. امام قرطبی سے لے کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک
مفسرین کی ایک جماعت نے یہ لفظ لکھے ہیں، جس کے کان میں خبر پہنچی جو بیمار جہاں تھا وہ اٹھ کے ان کے دروازے پر، یہ نگاہ کرتے، مریض شفا بھی پا رہے تھے، کلمہ پڑھتے پڑھتے دلوں کو بھی جگمگا رہے تھے۔ خبر پھیل گئی کہ دو توحید پرست آئے، خبر پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک گئی۔ بادشاہ بت پرست تھا، اس نے دونوں کو گرفتار کیا، حاضر دربار کیا، کوئی بات نہیں سنی، کہا میرا دین خراب کرتے ہو، 100 کوڑے لگائے اور جیل میں پھینک دیا۔ اب یہاں توجہ چاہوں گا، ادھر دونوں ولی دونوں مبلغ جیل میں گئے، ادھر حضرت عیسیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ یہ قرآن کا تصور ہے، نبی جسے بھیجتا ہے نا پھر نگاہ بھی رکھتا ہے۔ امتی جو پکارے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نگاہ کی۔ بندے دو میرے پکڑے گئے، پھر کیا ہوا؟ اب یہ قرآن ہے، فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبہما، دو کو بھیجا انہوں نے جھٹلایا، فعززنا بثالث، حضرت عیسیٰ نے اپنا تیسرا غلام بھیجا، اس کا نام تھا شمعون۔ اب وہ بڑے طریقے سے آیا، اس لیے بادشاہ کے قریبی لوگوں سے تعلقات بنائے تاکہ میری دربار تک رسائی ہو گئی، اخلاق زبان ایسے دکھائی کہ بادشاہ اس کا دوست بن گیا، بادشاہ نے اسے قریبی لوگوں میں رکھا۔ ایک دن موقع جانا، کہا بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے آپ نے کو 2 بندے پکڑے ہیں، وہ 2 بندے پکڑے جو توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا پکڑے، کہا پھر ہمیں ان کی بات آپ نے سنی؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ کہا بادشاہ وہ جو دعوت دے رہے تھے وہ دعوت سنی؟ بادشاہ نے کہا نہیں، میں غصے میں تھا، میں نے سزا دی۔ کہا پھر ایک بار ان کی بات تو سن۔ بادشاہ نے بلا لیا، جب بادشاہ کے سامنے آئی نا، بادشاہ نے کہا کہاں سے آئے؟ کہنے لگے خود نہیں آئے، کسی کے بھیجے ہوئے۔ کیا کہتے ہو؟ کہا بت پرستی چھوڑو، ایک اللہ کو مانو۔ بادشاہ نے کہا کوئی نشانی، کوئی یہاں حضرت عیسیٰ کے غلاموں نے ایک بات کی ہے، لطف آ گیا، ہر تفسیر والے لکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا کوئی نشانی؟ کہا ہم عیسیٰ کے غلام ہیں، کوئی مردہ ہے تو سامنے لا۔ کوئی مردہ ہے، بیمار وہ ٹھیک کر چکے تھے، کوڑی وہ ٹھیک کر چکے تھے، نبینوں کو بینا کر چکے تھے، اب کا کوئی مردہ ہے تو لا۔ ایک لڑکا کچھ دن پہلے مرا تھا، ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، بادشاہ نے کہا اس کی لاش لاؤ، لاش آئی۔ اب نبیوں نے اللہ کا وہ ولیوں نے اللہ کا اذن، اس کی اجازت، اس کے حکم سے انہیں پھونک ماری، ہاتھ لگایا، وہ لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا، مردہ زندہ۔ بادشاہ نے جب یہ کرامت دیکھی نا، فوراً کلمہ پڑھ کے حضرت عیسیٰ کا غلام ہو گیا، مگر قوم نہیں مانی، اکثر لوگ نہیں مانے۔ کیوں نہیں مانے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 15، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہا یہ تو ہم جیسے، یہ مثل بشر، ہم جیسوں کو اللہ اپنی وحی کیسے دے سکتے؟ وما انزل الرحمن من شیء
ان انتم الا تکذبون، یہ جھوٹ بولتے۔ جب جھٹلایا نا، اعتراض کیا اور جھٹلایا، انہوں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے ہم بھیجے ہوئے قاصد ہیں، ہم بھیجے ہوئے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے جو تھا ہم نے کر دی، کرامتیں ہم نے دکھائی، مردے ہم نے زندہ کیے، بیماروں کو ٹھیک ہم نے کیا، اب مانو نہ مانو تمہاری مرضی، ہماری ذمہ داری پوری ہے۔ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے میرے ان ولیوں کو جھٹلایا نا، اللہ نے 3 سال تک بارش نہیں اتاری۔ کتنے سال؟ جب بارش نہ آئی ہر چیز تباہ۔ بارش نہ آنے پر وہ کہنے لگے قالو، پوری قوم کہنے لگی انا تطیرنا بکم، یہ تمہاری نحوست ہے۔ ان ولیوں سے کہا جب سے تم آئے ہو یہ تمہاری نحوست ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ ولیوں نے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم، کہا سنو یہ ہماری نحوست نہیں، تم نے اس کا انکار کیا ہے، یہ تمہارے انکار کی نحوست ہے۔ مسرفون، تم حد سے گزرنے والے۔ انہوں نے کہا اچھا اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آ گیا میں اختتام پہ۔ انہوں نے کہا لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر ماریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، سنسار کر دیں گے، منا عذاب علیم، اور دردناک عذاب دیں گے۔ اب جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے پوری قوم نے اکٹھا کر لیا، ان کو تینوں کو سزا دینے لگے ہیں۔ اب سورہ یاسین آیت نمبر 20، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ، وہ شہر کے اس کنارے سے ایک بندہ آیا، یسعی، دوڑتا ہوا، قال یا قومی، اس نے کہا میری قوم کیا کرنے لگے ہو؟ کہا انہیں مارنے لگے ہیں۔ کہنے لگا مارو نہیں، اتبعوا، ان کی اتباع کرو۔ اب وہ بندہ کون تھا؟ وہ حبیب نجار۔ کہا یہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں، ان کی اتباع کرو، انہیں مارو نہیں۔ انہوں نے کہا تو بھی ہمارا مذہب چھوڑ چکا، بوڑھا ہو گیا بت پرستی کرتے کرتے، آخر پہ دین بدل لیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہاں اس نے جواب دیا، یہ آیت نمبر 22 ہے، وما لیا، اس نے کہا مجھے کیا ہوا، میں کیوں نہ ایسا کروں، لا اعبدو، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، الذی فطرنی، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے میں تو اس کی عبادت کروں گا۔ اچھا اب جب انہوں نے اس کی باتیں سنی نا، ان تینوں کو چھوڑا، اسے پکڑ لیا، اور آگے چل کے پکڑ کے نا، جب اس نے کہا نا مجھے پکڑ لیا ہے، اب اس پہ غصہ آیا تیسرے بندے، یہ جو دوڑتا ہوا آیا تھا حبیب نجار، اس نے کہا مرنا تو ہے ہی، سن لو، انی آمنت بربکم، ان تینوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تمہارے رب کو ماننے والا ہوں۔ سبحان اللہ بولیے ذرا، گواہ ہو جاؤ میں تمہارے رب کو ماننے والا ہوں۔ ولیوں کو گواہ کر کے ادھر انہوں نے مارنا شروع کیا، مارا، پاؤں سے روندا، ٹکڑے کیے، پھر اس کے جسم کے ٹکڑوں کو آگ میں جلایا۔ اب سورہ یاسین پڑھیے، اللہ نے منظر کشی کی، فرمایا جب روح نکل رہی تھی نا، ابھی نکلی نہیں، ابھی مرا نہیں،
مرنے کے قریب ہے، ہم نے جنت کا نظارہ اس کے سامنے کر دیا۔ جنت کا نظارہ، ایک طرف آگ کے انگارے نظر آ رہے تھے، ایک طرف جنت کے نظارے نظر آ رہے تھے۔ اب جنت کا منظر دیکھ کے کہتا قیل ادخل الجنہ، اسے کہا جنت میں داخل ہو جا، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ قالا، کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں جان رہا ہوں، کاش میری قوم بھی دیکھ لے، میری قوم بھی یہ جنت دیکھے، ان کا انکار نہ کرے۔ اب جب اسے قتل کر دیا، پھر ان تینوں کو بھی قتل کر دیا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے برداشت نہیں کیا، پھر ہم نے پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ کر دیا، اور کہا سونیا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور بستی تباہ کرنی ہو نا، ہمیں فرشتوں کے لشکر نہیں بھیجنے پڑتے، ایک ہی کافی ہے۔ یہاں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں کمال کر دی، کہا یہ محبوب ہی تھا، جب بدر کی جنگ ہوئی نا، کہا فرشتوں تسبیح چھوڑو، تھوڑا اونچا بولیے، عبادتیں چھوڑو، ریاضتیں چھوڑو، مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اب عابد نہیں، اب سپاہی بن کے صدیق اکبر کے ساتھ چلے جاؤ، محبوب کے غلاموں میں چلے جاؤ۔ پہلے کا 1000 فرشتہ، سورہ انفال ہے، بدر میں کتنا فرشتہ؟ اونچا بولیے، 1000، پھر کا نہیں 3000، 1000 3000، پھر کا 5000، پھر کا فرشتوں تم چلو، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ۔ ہائے ہائے، یہ اعداد فقط مصطفیٰ کا ہے، کہ فرشتوں تم چلو، 1000 3000 5000، کہ تم چلو، انی معکم، صرف تم نہیں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مولا پوری قوم تباہ کرنی تھی، ایک فرشتہ کافی، ادھر تو بندہ ہی 1000 تھا، تو نے 5000 بھیجے، انی معکم، پھر ساتھ آیا، کہا ہم بندے مارنے تھوڑی آئے تھے، ہم تو سونے کو راضی کرنے آئے تھے، ہم تو مصطفیٰ کو راضی کرنے۔ انہیں کیسے مارا؟ میں 1-2 منٹ میں سمیٹ دوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ اگلے جمعے سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے اگلا موضوع شروع کریں گے۔ کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اس پوری قوم کو مارنے کے لیے ایک چیخ کافی تھی، ایک فرشتے نے ایک چیخ ماری، ہوا کیا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ساری قوم بجھے ہوئے کوئلے کی طرح ہو گئی۔ آگے آیت نمبر 30 میں فرمایا فرشتوں نے ان بندوں پہ حسرت کی، یہ بنے جنت کے لیے تھے، انکار کر کے جہنمی ہو گئے۔ آگے کہا انہوں نے دیکھا بھی تھا، الم یرو کم اہلکنا قبلہم، ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے انکار کرنے کی وجہ سے برباد کیا ہے، یہ پھر منکر ہو گئے۔ اور آخری آیت سورہ یاسین 32 نمبر فرمائے ان کل لما جمیع لدینا محضرون، قیامت کے دن یہ سارے میری بارگاہ میں اکٹھے کیے گئے۔ پھر اللہ پوچھے گا بتاؤ اے میری ذات کا انکار کرنے والوں، میرا رزق کھاتے تھے، عبادت غیروں کی کرتے تھے، میرا کھاتے تھے، سجدے غیروں کو کرتے تھے، میرا کھاتے تھے، جھکتے غیروں کے سامنے تھے، آج بتاؤ تمہارے وہ سچے ہیں یا محمد کا رب سچا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کہانی محبوب کے غلاموں کو اللہ نے سنائی، اور آئندہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے مضمون شروع ہو جائے گا۔ وما